سورہ آل عمران آیت نمبر 185-186۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185-186 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ کل نفس، ہر متنفس، ہر جاندار جو پیدا ہوا ہے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ذائقہ چکھنے والا۔ وَإِنَّمَا، اور یقیناً پکی بات یہ ہے، توفون، تم پورا دیے جاؤ گے، اجورکم، تمہاری مزدوری، تمہارا ثواب، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو توفون فرمایا، بعض اعمال کی سزا یا جزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال کی جزا پوری دی جائے گی۔ فمن، پس جو، زحزح، یہ زحزحتن سے ہے، مصدر ہے زحزحتن، ماضی کا صیغہ ہے، مجہول واحد مذکر غائب ہے، ہٹایا گیا، دفع کیا گیا، دور کیا گیا، عن النار، آگ سے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ادخال مصدر سے ہے، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور جنت میں داخل کیا گیا۔ فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ فاز یفوز فوزاً، فوزاً مصدر آئے گا، یقیناً کامیاب ہوا، مراد کو پہنچا۔ وما الحیات الدنیا، وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی، الا، مگر، متاع یہ مضاف ہے الغرور کی طرف، الغرور مضاف الیہ، متاع الغرور یہ دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، یہ لام ابتدا میں جو آیا ہے تاکید کے لیے ہے۔ تبلون، یہ بلا یبلو تبلو، آزمانا، امتحان میں ڈالنا۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے۔ فی اموالکم، اموال مال کی جمع ہے، اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، یہاں پر بھی لام تاکید ہے، جس طرح لَتُبْلَوُنَّ میں ہے، اور تسمعن مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور نون ثقیلہ ہے آخر میں، مشدد جو ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ سمع یسمع سمعا، ضرور سنو گے،
من الذین ان لوگوں سے اوتو جن کو دیا گیا الکتاب آسمانی کتاب من قبلکم تم سے پہلے تو یعنی یہودی اور عیسائی ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کو حصہ دار ٹھہرایا اللہ کے علم میں اللہ کے اختیار میں اللہ کی اطاعت میں اذن کیا سنو گے اذن اذیت ہر وہ ضرر جو کسی جاندار کو پہنچے خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو اسے اذا کہتے ہیں اذیت کہتے ہیں اردو میں اذیت استعمال ہوتا ہے اور یہ اذیت جانور کو بھی دی جا سکتی ہے اور انسان کو بھی یہاں روکا گیا ہے کثیرہ یعنی اہل کتاب آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں بہت زیادہ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم جم جاؤ صبر کرو وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو فَإِنَّ پس بے شک ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے یہ کام جو ہے من عزم الامور من جار ہے عزم الامور مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا جار کے نیچے داخل ہے من کے نیچے تو مجرور ہو گیا یعنی عزیمت والے امور میں سے ہے کاموں میں سے ہے یعنی اہم اور بڑے کاموں میں سے ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 186 کی مختصر تفسیر اس سے پہلے اس صورت میں بیان ہوا غزوہ احد کا واقعہ اور یہ بھی ہم نے پڑھا اور سنا غزوہ احد میں مخلصین اہل ایمان آئے تھے جنہوں نے جان نچھاور کیے اور خون کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ہو گئے زخمی ہو گئے اور کچھ منافقین تھے وہ منافقین راستے میں ہی واپس بھاگ گئے اب موت سے ڈرتا ہے مد مقابل جو کافر ہے اس کی اسٹریٹجی سے ڈرتا ہے اس کی تعداد سے ڈرتا ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کو ستاتے ہیں اور اس سے پہلے پھر اہل کتاب میں سے یہود کا تذکرہ ہوا اور یہود سے کہا گیا کہ آخری نبی کی علامتوں کو جو تمہاری کتابوں میں ہے ان کو مت چھپاؤ اور ان علامتوں کو دیکھ کر اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ تمہارے لیے کامیابی اس میں ہے اس وقت تم بچائے جاؤ گے جہنم سے اور داخل کیے جاؤ گے جنت میں اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی تو انہوں نے مختلف بہانے تراشنا شروع کر دیے کہ جی کہ آسمان سے کوئی آگ نازل ہو جائے ہمارے پیغمبروں نے داؤد علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا ہے اور جب تک کوئی پیغمبر آ جائے اور تمہیں ایسا معجزہ نہ دکھائے کہ آسمان سے آگ اترے اور اس کے پیش کیے ہوئے قربانی کو جلا کر راکھ نہ کر دے اس وقت تک اس پیغمبر پر ایمان نہ لانا ہے اس قسم کی یعنی جھوٹی باتیں اور بہانے تراشنے شروع کر دیے تو ان سے کہا گیا یہ کام تو زکریا علیہ السلام نے بھی کیا تھا جو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا یحییٰ علیہ السلام نے کیا تھا جو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا ان کو تم لوگوں نے کیوں قتل کر دیا اگر تمہارا یہ مطالبہ صحیح تھا تو زکریا پر ایمان ہونا چاہیے تھا یحییٰ پر ایمان ہونا چاہیے تھا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کتاب سلاطین جو ہے چیپٹر بائبل کی اس کی چیپٹر نمبر یعنی سلاطین آیت نمبر 17 اور 18 میں اس قربانی کا ذکر ہے الیاس علیہ السلام کی تو الیاس علیہ السلام کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی لہٰذا یہ تمہارے ایسے بہانے ہیں تمہاری چالاکیاں ہیں بدماشیاں ہیں اگر تم دنیا میں نہیں مانتے ہو اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے ایک دن ہے مرنا حق ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور منافقین جو بھاگ رہے تھے
جہاد سے بھاگ رہے تھے ان سے کہا گیا کہ بھاگ کر تم بچ نہیں سکتے، جاؤ گے کہاں؟ موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ موت کی مثال تو ایسی ہے جیسے زمین کا قرضہ تھا اس پر لمڑی پر، تو ایک دن زمین نے مطالبہ کیا، لمڑی بھاگنے لگا، اور ہاں بھاگتا 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 وہ کہاں جائے، تھک کر جو ہے وہ سو گیا، اور جب آنکھ کھولی تو نیچے زمین ہے۔ اس نے کہا میرا قرضہ نکالو۔ اللہ کے رسول نے اس مثال سے سمجھایا کہ دیکھو موت اس طرح انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، موت انسان کو مس نہیں کرے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جہاد میں جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ مرے گا، اور نہ جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ گھر میں بچ جائے گا۔ یہ جتنے لوگ یہاں مرتے ہیں، گولی لگتی ہے اور بجلی کے کرنٹ سے اور آپس میں قتل و قتال سے، اور ٹھوکر لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ہوائی فائرنگ سے وغیرہ وغیرہ، یہ کیا سارے جہاد میں گئے ہیں؟ اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، مر جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنا یعنی لوہا منوا کر پھر بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ مرتے بھی ہیں تو اعلیٰ درجے کی موت ان کی ہے، شہادت کی موت ہے جو حیات جاودانی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جی کو چکھنی ہے موت کا مزہ۔ اب جو بھی پیدا ہوا ہے مخلوقات میں ملائکہ بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مریں گے، جنات بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مریں گے، انسان بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مریں گے، اور چرند پرند حیوانات اور باقی تو ان کے خادم ہیں۔ جب انسان نہ رہے اور جنات نہ رہے تو پھر یہ دوسری مخلوقات کس کام کی؟ یہ سب مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یعنی دائمی حیات جس ذات کے لیے حاصل ہے وہ اللہ ہے، الحی القیوم، الحی سنس ایور فار ایور، جس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، اور جس کی زندگی اس کی اپنی ہے، حیات ان کی اپنی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے، اور باقی تمام مخلوق کو اس نے زندگی عطا کی ہے، اور جب وہ چاہے گا وہ زندگی واپس لے لے گا۔ تو جس کو زندگی ملی ہے اس دنیا میں، مکلف مخلوق ہیں، انسان اور جنات ہیں، ان کو آزمائش کی زندگی ملی ہے، اور یہ پھر موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو زندگی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو آخرت کی تعمیر کے لیے یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، ہاں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اب برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی روح کا اس بدن سے جدا ہونا، اب برزخ کی زندگی وہ الگ زندگی ہے، اس کے بعد پھر جنت کی زندگی ہے یا دوزخ کی زندگی ہے، وہ الگ زندگی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اس کی الگ زندگی تھی، وہاں الگ زندگی تھی، یہاں پر جسم کے اندر آ گئے، مرنے کے بعد جسم سے پھر روح جدا ہوتی ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ بدن کے ساتھ، یہ بدن کے اجزاء کے ساتھ باقی رہتی ہے، تاکہ بدن کے اجزاء راحت کا یا عذاب کا احساس کر سکے، اور اصل راحت پہنچتی ہے روح کو، اصل اذیت پہنچتی ہے روح کو اگر وہ جہنمی ہے۔ اور یہ پھر مقامات ہیں برزخ کے، علیین اور سجین۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اسے کہ جنت جانا تو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ہوگا، اور اس سے پہلے یہ ایک نمونہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا، اور جہنم جانا بھی قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ہوگا، اور اس سے پہلے یہ جہنمی کے لیے برزخ کی زندگی، جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، وہ ایک خندق ہوگی، ایک کھائی کی مانند ہوگی،
جس میں قسم قسم کے عذابوں کا نمونہ ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، انہی ارواح کو انہی اجسام کی طرف دوبارہ لوٹانا ہے، وہ دوسری زندگی ہے۔ پہلی زندگی دنیا کی، اس کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد پھر مرنا نہیں ہے۔ جنت کوئی جائے گا تو ہمیشہ کے لیے، اور جہنم کوئی جائے گا تو ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نجات چاہتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، جس طرح مسلمان محمد کو ماننے والے تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، محمد کو ماننے والے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا یہود و نصارہ سے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی محمد کو مانو اور ساتھ تمام انبیاء کی تعلیمات کو، ان کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لے آؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور یقیناً تم دیے جاؤ گے پورا پورا اپنا بدلہ قیامت کے دن۔ دیکھو، پورا پورا بدلے کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کسی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے۔ اب یہاں پر بالفرض ایک آدمی جو ہے 10 قتل کرتا ہے، انصاف کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا جائے تو اس کو پھانسی دی جائے گی، بس ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بندے کے مقابلے میں تو ایک کو قتل کر دیا، وہ 9 کا کیا بنے گا؟ لہذا پورا بدلہ یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن جو ہے وہ پھر وہ وسیع و عریض دن ہوگا، وہاں پر پھر مرنا نہیں ہے، وہاں پر اس کو سزا دی جائے گی جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہاں، دنیا میں بعض اوقات وہ یعنی اعمال کی برکات ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکات اور برے اعمال کی شامت، وہ انسان بھگتتا ہے۔ ثواب و عذاب کچھ حشر پہ موقوف نہیں، زندگی یوں بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ کسی شاعر نے کہا ہے، تو یہ بندہ نیکی کرتا ہے اور پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی برکات اس کی زندگی پر اثر کرتی ہیں، اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کی زندگی بسر کرتا ہے تو ان کے جو نتائج ہیں، ان اعمال کا جو شامت ہے، ان کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ آخرت کی سزا میں اس حوالے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پورا پورا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا، دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، اب جو کوئی بچایا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ بندہ کامیاب ہوا۔ اب قرآن کریم یہ فکر ہمیں دے رہا ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ ہم کامیابی سمجھتے ہیں دنیا میں تھوڑا سا پیسہ آ جائے، یا اقتدار مل جائے، یا جو ہے کوئی اچھی سیٹ مل جائے وغیرہ وغیرہ، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ دنیا کے اس اقتدار کے ساتھ، اس مال کے ساتھ، تکالیف اور مصیبتوں کا بھی ایک انبار لگ جاتا ہے، تو یہ کامیابی کیسی؟ اور کوئی مصیبت نہ بھی آ جائے تو موت لگی ہوئی ہے، وہ موت جو ہے سب سے بڑی مصیبت ہے، سخت مصیبت ہے، جو تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، تمام خوشیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا اصل کامیابی جو جنت میں داخل کیا گیا، وہاں پر مرنا نہیں ہے، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، تو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق، پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہنم سے بندہ بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر پونجی دھوکے کی۔ اب کوئی چیز آ بھی گئی، کسی کو حاصل ہو بھی گئی، اس کی عمر نہیں ہے۔ مال آ گیا، اگر مال رہتا ہے تو صاحب مال
چلا جاتا ہے، مال یہاں چھوڑ جاتا ہے، اور پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ اس مال کو لے کر مزے اڑاتے ہیں، اور کمایا ہے، تکلیف اٹھائی ہے اس بندے نے جس نے جمع کیا تھا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان میں ڈالے تم جو ہے خود کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ تم بازار جب جاتے ہو، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو تو وہاں پر تم آزما کر کہ بھئی یہ 1 نمبر کی چیز ہے، 2 نمبر کی ہے، اور کوالٹی دیکھتے ہو، ان تمام کو کنفرم کرنے کے بعد وہ چیز تم خریدتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو آزمائے گا، آزمائش شرط ہے۔ تو آزمائش کے لیے یہ اللہ کے احکامات جتنے ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، سیاست ہے، تجارت ہے، یہ سب جو 24 گھنٹوں کے اندر ہم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ان امور کو انجام دے، یہ اس کی آزمائش۔ اب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر یہ ان راستوں پہ جائے گا، عمل کرے گا اور زندگی بسر کرے گا، اب یہ امتحان سے نکل گیا۔ اگر بصورت دیگر یہ ناکام ہو گیا، اور ناکام لوگوں کا مقام جو ہے پھر جہنم ہے۔ تو ضرور آزمائے جاؤ فی اموالکم، مالوں میں، یعنی اپنے مالوں میں۔ مال ایک زمانہ تھا بہت زیادہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اب آزماتا ہے یہ میری راہ میں کچھ لگاتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے ناداروں کو بھی کچھ کھلاتا پلاتا ہے یا نہیں، اور مساکین ہیں، فقراء ہیں جن کو آزمائش کے لیے اللہ نے معاشرے میں پیدا فرمایا ہے، ان کو بھی کچھ دکھاتا ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اور پھر اس حوالے سے زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور صدقات کا حکم دیا گیا ہے مختلف شکلوں میں، اور مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے۔ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ کسی پر بدحالی آئی ہے، قحط آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، یا کوئی اور مصیبت آئی ہے، تو ہم زکوٰۃ کا انتظار کر کے بیٹھیں گے نہیں، بلکہ جا کر مسلمانوں کا حال پوچھ کر اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کریں گے، یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور جانوں میں، تو جانوں میں آزمانا، اوقات کہاں صرف کیے، جوانی عطا کی تھی وہ جوانی کہاں لگائی، صلاحیتیں دی تھی وہ کہاں لگائی، اور بعض اوقات پھر جانی نقصان ہوتا ہے۔ نرینہ اولاد ہے، وہ اولاد مر جاتی ہے اور بندے کو پھر غم پہنچتا ہے، اس وقت یہ بندہ رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، یا حالات کو ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے گلہ شکوہ کرتا ہے، بے بنیاد قسم کی باتیں کرتا ہے؟ تو یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے۔ اگر بندہ اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے جان کر صبر کرتا ہے تو اس کا پورا پورا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھو مال میں آزمائش، مال تمہارا ہے، جان تمہاری ہے۔ اب باہر کی آزمائش لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، جب تم حق پر ہو اور تم اپنی کتاب کے اوپر عمل کر رہے ہو اور کتاب کی اشاعت کے لیے جان مال وقت لگا رہے ہو، تو تمہارے مقابلے میں ایک دوسری طاقت بھی ہے، تمہارے مقابلے میں دوسرے ادیان بھی ہیں، ادیان باطلہ ہیں، وہ تو ویسے نہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی تو کام کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، لوگوں کے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس سنت رسول نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات ان کے پاس محفوظ نہیں ہے، ان کے پاس اگر ہے تو پیسہ ہے، تو وہ اس حوالے سے تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں اور بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیغمبر کی ذات کے حوالے سے، شریعت اسلامی کے حوالے سے اور قرآن حکیم کے حوالے سے۔ وہ اس قسم کی باتیں کر کے الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اندر
وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو، مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، تورات، انجیل، زبور، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں صحائف وہ بھی بہت سارے انبیاء کو ملی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے۔ من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ تو کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بدگوئی بہت۔ اب بدگوئی جسے ذہنی پریشانی، یعنی ٹارچر، بندہ ٹارچر ہو جائے، ذہنی پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جائے کہ بھئی یہ پیغمبر کے پیچھے آخر کیوں لگے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ غلط سلط آرٹیکلز کیوں لکھ رہے ہیں، یہ سیمینار اسلام کے خلاف کیوں منعقد ہو رہے ہیں، یہ اتنا بڑا پیسہ جو بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے عقیدہ و عمل کو خراب کرنے کے لیے، یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مسلمان ان سے کیا کہتے ہیں، ان کو کون سا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ ذہنی اذیت میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، علاج بتا دیا، ان تصبروا، اے ایمان والو اگر تم نے صبر سے کام لیا۔ صبر یعنی منصوبہ بند زندگی بسر کرنے کا نام ہے، خدا رخی زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اور حالات کا مقابلہ کر کے زندگی بسر کرنے کا نام ہے، دین پر جم کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے، نفسانی خواہشات کے مقابلے میں عقل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اور شریعت اسلامی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں۔ تو صبر حدیث میں آتا ہے، جس طرح انسانی بدن کے لیے سر اہم ہے، ایمان کے لیے صبر کی وہی قیمت ہے۔ اب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سر جو ہے انسانی بدن سے ہٹایا جائے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور اسی طرح صبر کو اگر ایمان سے جدا کرے تو پھر خواہشات ہی خواہشات، بندہ بے صبر ہو جائے گا تو دین چھوڑ بیٹھے گا، عقیدے کے ساتھ سودا بازی کرے گا، اور حقوق العباد میں پھر کمزوری دکھائے گا۔ تو صبر، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، دین پر جم کر زندگی بسر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیز کرو، دین کے خلاف کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقویٰ کا معنی ہے بچانا۔ تو تقویٰ کفر، شرک، معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی بسر کرو۔ تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ صبر اور تقویٰ کی زندگی جو ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہوں، وہ پھر ان کے پروپیگنڈوں کا، یہود و نصارہ کے، ہندوؤں کے، مشرکین کے پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب کو وقت دے رہا ہے، اپنی کتاب کے تعلیمات سے وہ آگاہ ہے، لہٰذا وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات یہ جوڑا ہے، حیات اور موت یہ دونوں مخلوق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور موت نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا، اور موت نہ ہو تو پھر نیکیاں کس کام کی؟ پھر دنیا جو ہے پوری ایک جنگل ہوگی، اس میں درندوں کی حکومت ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی اعمال کے لیے ہے، اور پھر یہ زندگی جب پوری ہوتی ہے تو بندہ دوسری دنیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کے کیے کا جو انجام ہے، اس کے اعمال کا انجام ہے، وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بائبل میں پھر یہ بات ہے، موت جو ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بے بنیاد قسم کی بات ہے۔ وہاں پر یہ ہے کیونکہ گناہ نے حکم کے وسیلے سے موقع پا کر مجھے بہکایا، اور اسی کے وسیلے سے مجھے مار ڈالا، لہذا گناہ نے اچھی چیز کے وسیلے سے میرے لیے موت پیدا کی۔ عہد جدید رومیوں کے نام، یہ بائبل کا چیپٹر ہے، اردو ترجمہ، اور باب نمبر 7 آیت نمبر 11 تا 14۔ تو ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے سب فانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیحی اور یہودی جو ہیں یہ موت کو گناہ کی سزا
یا نتیجہ کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ موت ایک ناسوتی زندگی کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے انسان کی اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے، چاہے وہ بچتا ہے کچھ زمانے کے بعد، جس طرح گنہگار اہل ایمان جہنم میں جائیں گے اور جانے کے بعد پھر کسی موقع پر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو علماء فرماتے ہیں یہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ ان لوگوں کو جب جہنمی دیکھیں گے تو وہ بھی افسوس کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کفار اس وقت کف افسوس ملتے رہیں گے، کاش ہم بھی اگر مسلمان ہوتے تو آخر ایک دن نکلتے جہنم سے، ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہ گئے اور یہ گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکل کر چلے گئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ دھوکے کے شکار ہیں۔ متاع الغرور کہا ہے نا، دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا فائدہ ہے، تو اب اس دھوکے کے فائدے کو کوئی آخرت پر ترجیح دیتا ہے، یقیناً وہ ناکامی کا شکار ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے ذریعے آخرت کماتے ہیں، دنیا کے ذریعے آخرت کمانے والے یہاں کے اوقات کو، یہاں کی عمر کو، مال کو، صلاحیتوں کو صحیح مقامات پر مناسب طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ لوگ آخرت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے پھر دنیا بہت بڑی قیمتی متاع ہے، قیمتی دولت ہے۔ اور پھر پانچویں بات یہ ہے، مسلمانوں کو مالی اور جانی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، اور یہود و نصارہ کی زبانوں سے یہ سخت دلخراش تنقید سنیں گے، دین کے خلاف، پیغمبر کے خلاف اور قرآن حکیم کے خلاف۔ اس طرح تمام دینی اور دنیاوی جو مصیبتیں ہیں، ابتلا ہیں اور ایذا ہیں، ان سب کا علاج صبر اور تقویٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔